ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کا درس سورہ مزمل 73 نمبر سورت کے بعد آج سورہ مدثر جو 74 نمبر سورت ہے، ترتیب میں یہ 4 نمبر کی سورت ہے اور سورہ مزمل 3۔ اس میں 56 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ ماہ رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کا سننا ان کے ماہ رمضان سے ایک نسبت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پیارے عقائد و جہان صحابہ کرام، اور آج تا قیامت آپ دیکھتے ہیں کہ مہینہ آتا ہے تو علماء صرف قرآن پاک ہی پڑھاتے ہیں، اور ایک عجیب لطف ہوتا ہے کیونکہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو سنو تو تم پہ رحم ہوگا کہ آج 23ویں شب ہے ماہ رمضان کی، اور یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ عالم اسلام میں پوری کی پوری یعنی عرب عجم مشرق تا مغرب آج 23واں روزہ ہے۔ اللہ کرے اسی طرح ہماری ایک ہی عید ہو، مسلمانوں کو ہم سب کو اللہ متحد کرے۔ دیکھیں ہم آج تراویح آج ہماری 23 کہ آج ہم نے 7 صورتیں، بہرحال سورہ زاریات جو 26ویں پارے میں اس کی 30 آیتیں کل پڑھی، آج ہم نے 27ویں پارے میں بھی اس کی 30 آیتیں، 2 رکوع تو 2 رکعات ہم نے اس میں پڑھی، اور اس کے بعد سورہ طور یہ آج کا ہمارا وہ ہے کہ ہم نے آج ایک پارہ سنا، اس میں 2 رکوع اور 49 آیتیں ہم نے اس میں بھی 2 رکعتیں پڑھی۔ سورہ نجم جس میں سورہ واقعہ معراج اس میں 62 آیتیں تھی، لیکن رکوع اس میں بھی 2 تھے، اس میں بھی ہم نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اس کے بعد سورہ قمر جو 54 نمبر سورت تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس میں رب کریم نے 4 مرتبہ یہ فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن آسان ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک ادنا سا دین کا خادم، میں حافظ نہیں سوائے چند صورتوں کے، لیکن میں کہتا ہوں جس زندگی کے جس موڑ پہ جائے قرآن پاک آپ کے سامنے، ایسی پیاری کتاب، اگر آپ تھوڑا سا راستے سے یعنی پٹلی سے اترتے ہیں، اگر کہیں فساد کا ذہن میں خیال آئے یا کہ میں بڑا ہوں، تو فوراً سورت نمبر 28 آیت نمبر 83 رب فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت ان کو ملے گی جو بڑے پن کا ارادہ نہ کرے کہ میں نہیں بھائی، انسان خلق الانسان ضعیفا، کوئی بڑا نہیں ہو سکتا کہ میں بڑا ہوں، لوگ نہیں سمجھتے میں بڑا فن خان ہوں۔ فساد کا ارادہ کہ میں یوں کروں گا یوں کروں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے عصر کے نماز میں کہہ دیا، وہ بڑے پن پہ نہیں گیا، کیونکہ جو سورہ نمبر 25 سورت اور آیت نمبر 74 میں ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں، رب فرماتے وہ میرے بندے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا کر اپنے ہمارے اولاد ہماری بیویوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا، ہمیں نیک لوگوں کا متقی بنا۔ تو وہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وہاں ابھی تو آپ نے پڑھا کہ سورت نمبر 28 آیت نمبر 83 میں کہ جو بڑے پن کا ارادہ کرے، امام بھی تو بڑا ہوتا ہے، کہتے نہیں دین کی خدمت کے لیے کہ مجھے اللہ طاقت عطا فرما۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میں پھر روزہ خوروں کے قبلے درست کر دوں گا کہ اب تم صحیح ہوتے ہو یا نہیں۔ میں تو نصیحت کر رہا تھا لیکن میرے پاس اختیارات نہیں تھے، آج اگر میرے پاس اختیارات آ گئے تو میں، کیونکہ بڑوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو غلطی نہ کرنے دے، تو یہ فساد نہیں ہے، یہ
اللہ کا اتنا پیارا کلام، کہیں بھی آپ کا فساد کا ارادہ فوراً پہلے پارے میں ہم نے پڑھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ تو اس سے انسان کو پیدا کرتا ہے، زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. یہ اتنا پیارا کلام ہے. آپ صرف ان سے محبت کریں، آپ کے ذہن میں اتر جائے گا. آپ راستے میں جائیں، کسی پر غلط نظر رکھیں، عورت وغیرہ پر، تو فوراً سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 آئے گا کہ دیکھیں میرے نبی کو میرے رب نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. محبوب اپنے امت کو کہہ دے اپنے نظروں کو تھوڑا جھکا کے رکھے، کنٹرول میں رکھے، اپنا کام اس سے لے. یہ مشکل ڈرائیونگ ہے. عورتوں کو پھر 31 نمبر پر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اگر حالات تبدیل ہوتے ہیں، ہم کمزوری کی طرف جاتے ہیں، تو سورت نمبر 8 آیت نمبر 53 میں سورہ انفال میں ان اللہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی کے حالات تبدیل نہیں کرتا، جو نعمتیں دی تو کہتے کھاتے رہو پیتے رہو. فرعون نے کتنے مزے اڑائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اللہ والوں کے مقابلے میں آیا، تب اللہ نے ان کی گرفت کی. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ کو ضرورت ہی ہے کہ تم سے نعمت ہے. اللہ فرماتے تم شکر کرو، میں تو اضافہ کروں گا. پھر ہم 13 نمبر سورت میں گئے، سورت نمبر 13 آیت نمبر 11 ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اتنی پیاری سورت. پھر قواریت کی بات آتی ہے کہ لوگ جب ہم فرقوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، یہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. ہمارے ذہن میں قرآن آتا کہ دیکھ سورت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے 53 نمبر آیت میں فرمایا کل حزب بما لدیہم فریحون، اور سورت نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 32 میں کل حزب بما لدیہم فریحون. تو ذہن کیسے کھل جاتا ہے کہ ہر گروہ کہتے ہیں میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. یہ سب تو یہ غلط طریقہ ہے نا. یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کون صحیح کون غلط ہے. انسان کو ذرا اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں ہم نے 55 آیت پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی. پھر سورہ رحمان 55 نمبر سورت پر آئے. تو پھر کیا مزے کی سورت تھی. 3 رکوع اور 78 آیتیں، اس میں ہم نے 3 رکعتیں. پھر شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال رب المشرقین ورب الماء مرج البحرین یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وله الجوار المنشآت كالبحر في البحر كالأعلام او كل من عليها فان او يصل من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. یہاں تک پھر اللہ کی قدرتوں کے بیان. پھر اس کے بعد 7 مرتبہ جہنمیوں کو، غلط کردار والا کو کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان یا معشر الجن والانس، آخر تک یرسل علیکم شواظ فاذا انشقت السماء فیومئذ لا یسأل عن ذنب انس ولا جان یعرف المجرمون بالسماء فیؤخذ بالنواصی والاقدام هذه جہنم التي یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم. 44 نمبر آج تک پھر یہ جہنمیوں کا ذکر. پھر وہاں سے آخر تک 8 مرتبہ پھر فبأي آلاء، بڑے مرتبوں والے جنتی، جو جنت کے بھی مراتب ہیں نا، درجے ہیں. تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان سے لے کر كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، یہ 8 مرتبہ ایک کے لیے. پھر 8 مرتبہ وَمِن دُونِهِمَا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، اس کے بعد وَمِن دُونِهِمَا جنتان سے لے کر اور یہاں تک کہ لم یطمثہن انس قبل ملاجان متکئین علی فرش علی رفرف خضر عبقری حسان 8. تو 31 مرتبہ یہ اعلیٰ ربکما تکذبان پڑھا. 3 رکعت ہے، اس میں 78 آیتیں ہم نے پڑھی. اس کے بعد سورہ واقعہ کا اپنا ایک عجیب انداز تھا کہ 96 آیتیں 3 رکوع میں پڑھی اور 3 آیتیں اس میں ہو گئی، تو یہ 16. اور پھر آخر میں سورہ حدید ویسے لوہے کہتے ہیں، اس میں 29 آیتیں، 4 رکوع 4 آیتیں ہم پڑھی. اس میں اور کچھ باتیں ایسی تھی کہ انسان کو جھنجھوڑنے والی تھی کہ انسان جو ہے نا، انسان کو تو میں دنیا کے بہتات نے تمہیں غفلت میں ڈالا. 20 نمبر آیت کہ بس تم اسی اولاد کے بڑھ اس میں اور بنگلوں کے میں، اس میں انسان اسی میں لگا ہوا ہے نا. یہ میرے فلاں کی یہ ہوا اور فلاں کا یہ ہوا، میں ایسے کروں میں ایسے کروں. بولے تم نے غفلت میں ڈالا. یہ دنیا میں ایسے رہو گے تو تمہیں بڑی سزا ہے. تو یہاں سورہ مدثر میں تقریباً ولید بن مغیرہ کی اس میں ذکر ہے کہ اس نے اپنے اولاد اور اپنے مال پر بڑا ناز کیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا میں
اللہ والوں کے سامنے اکڑنے والے فرعون یہ دنیا دار ہوتے ہیں، ان کے اندر ہوا بھری ہوتی ہے، ان کے اندر بڑا غرور ہوتا ہے. غریب انسان میرے نبی نے، اس لیے دیکھیں نبی ایسی ہستی ہے نا کہ وہ ہر مسلمان کے دل میں اس کی محبت ہے بس. اور یقیناً ایمان کے لیے رسول اللہ کی محبت شرط ہے. حدیث پہلے سنا دوں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور پھر شعر سنا دوں کہ الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی سب کچھ. مسلمان و رسول اللہ کی محبت میرے نبی نے اعلان کر دیا، ارے دنیا میں رہنے والوں تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے. کن سے محبت کرتے ہو بتاؤ تو صحیح ذرا. نواز شریف سے کرتے ہو، زرداری سے کرتے ہو، عمران خان سے کرتے ہو، کس سے کرتے ہو؟ نہیں بولیں گے. پارٹی والوں ہم سیاسی لوگ تو نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ کہتا ہوں ذرا ہوشیار رہیو. اگر کوئی ظلم و ستم کرے تمہاری وجہ سے اس کو کرسی ملی تو تمہارا اس میں حصہ ہے، ایسے نہیں سمجھنا میں نے تو صرف انگوٹھا لگا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ علماء سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کی خدمات، بے لوث خدمتگار. یہ تو تقریروں میں سیاسی لوگ کہتے ہیں نا آپ کا بے لوث خدمتگار آپ کو آپ کے روڈ صحیح کر دے گا، آپ کے اسپتال بنائے. جھوٹ بولتے ہیں. بس کرسی تک رسائی، پاکستان کے خزانوں تک رسائی کے خزانوں، بس جو بیٹھتے ہیں کرسی پر کہتے ہیں خزانے خالی ہیں. یوں بولے نا کہ ہمارے جیب خالی ہیں، اب خزانوں کو تو صحیح خالی ہم کریں گے. پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے اس نے تو خزانہ خالی کیا تھا، ہم تو خالی خزانے پہ کہیں کا. اللہ تعالی ہمیں اپنے قبر کو یاد کر کے، یقیناً وہاں روشنی ہوگی تو اس کلام کی محبت سے ہوگی. اللہ والے صرف علماء میں نے ایسے دیکھے، میں خود علماء کا خادم ہوں، کہ یہ بے لوث خدمتگار ہے. خدا کی قسم میں نے علماء جیسے مخلص لوگ دنیا میں نہیں دیکھے. سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 28 میں ہم پڑھتے ہیں نا، آج بھی ہم نے آیت نمبر 45 میں سورہ رحمان میں پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے خوف رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے حضوری ہوگی، حاضری ہوگی تو اس کے لیے 2 جنتیں. تو اس کا رزلٹ وہاں پہ سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 28 میں کہ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. رات تقریر میں آپ عالم دین کی تقریر سن رہے تھے کہ وہاں پہ حصر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق تو علماء ہی ادا کرتے ہیں، باقی صرف زبان سے کہتے ہیں. علماء واحد. آج ہم اپنے گھروں کے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. علماء کتنے مدرسے بھرے ہوئے یار، اس کے لیے بھیک مانگ مار چندہ کر کے بھاگ دوڑ کر اور پھر اونیے سے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں. واحد علماء ہے کہ حرام خوری سے. میں ان علماء کی بات، حرام خور تو آتے، وہ تو قرآن ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا، وہ علماء کے لباس میں چور ہوتے ہیں، حرام خور ہوتے ہیں. ورنہ خدا کی قسم حرام سے علماء سب سے پہلے حرام سے بچتے، کیونکہ حرام خوری میں بربادی ہی بربادی ہے. کیونکہ جو میرے مقدر میں ہو تو مجھے ملے گا. تو یہاں پہ ہم اس طرف آتے ہیں کہ یا ایھا المدثر، یہ بھی وہی معنی ہے کہ اے چادر لپیٹنے والے، اے محبوب. جب پیارے آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں پہلے وحی ہے، اس کے بعد کافی وقت تک وحی کا سلسلہ رکا رہا. حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ وہ ہوتا تھا کہ وحی آئے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، آواز آئی یا محمد. حضور علیہ السلام نے ادھر ادھر کوئی نظر نہیں ہے، پھر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن وہ اپنی اصل صورت میں جبرائیل علیہ السلام دکھائی دیا. حضور علیہ السلام پر کچھ سردی وغیرہ آئی تو گھر میں آئے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمانے لگے کہ زملونی، میرے کو چادر دے دے. تو چادر میں یا بالا پوش اوڑھنے والے، قم فانذر، سورہ مزمل میں بھی تھا قم اللیلہ. محبوب کیونکہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو سنوارتے، اس کے بعد دوسروں. ایک عالم دین آتا ہے تو پہلے اس نے محنت کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ممبر پر بیٹھنے والوں ممبر کا حق بھی ادا کرو، ممبر پہ بیٹھنے کا شوق رکھنے والوں پہلے اس کے لیے تیاری بھی کرو. ایک انسان کہتا ہے میں گاڑی چلانا نہیں سیکھتا لیکن مجھے شوق ہے گاڑی چلانے کا. ایک سے میری لڑائی ہو گئی تھی، سوات کے سرزمین پہ تھے. کچھ لوگ آئے، میں نے بولا کوئی تمہیں پڑھا لکھا ہے؟ بولے نہیں.
میں نے بولا بھائی میں نے 20 سال مدرسوں میں گزارے، تم لوگوں کو جمع کرو، میں درس دوں گا۔ بولا ٹھیک ہے۔ میں نے بولا جو موضوع تمہیں پسند ہو۔ بہرحال اس کے بعد اس کا ایک وڈیرا آیا، بولا تو سرکش مولی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ کیوں بھائی، کون سا قصور کیا؟ آپ نے ان کو تقریر نہیں کرنی۔ میں نے بولا دیکھیں، ایک گاڑی ہے، اس میں 20 سواری آتی ہے، ایک پکا ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جانوں کا اتنا خطرہ ہے کہ اس میں ہم اناڑی کو نہیں بیٹھے تھے، جس نے گاڑی چلائی نہیں، کیوں کہ ایکسیڈنٹ کرے گا، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو گیا۔ اور ممبر پر ان کو بیٹھائے جن کو کلمہ بھی نہ آئے، جس کو حلال حرام کی تمیز بھی نہیں ہے، کیونکہ رب نے تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، سورہ ال عمران 104 نمبر، کنتم خیر امۃ۔ تو اس میں تو علماء کا وہ ہے، پہلے اس کے لیے تیاری تو کرے نا۔ تو یہ کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کسی کام میں ہیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، کوئی کھلاڑی ہوتا ہے، ان کی زندگی اسی میں ہوتی ہے، ہر کوئی ایسی ہوتا ہے۔ سونار کو دیکھو، اگر سونے کو چمکاتا ہے نا تو اس کے لیے اس نے ٹائم دیا ہوتا ہے۔ آپ مولوی صرف حلوے بریانی کھاتے رہے، آپ بولے کہ چلو تم لوگو تم تقریر کرتے رہو۔ تقریر بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بولا، اللہ کریم نے یہ بعد میں ڈرانے کا حکم تھا۔ پہلے سورہ مزمل میں قم اللیل، پہلے قیام کر، کتنا؟ آدھی رات یا 2/3 رات یا 1/3 رات۔ پہلے انسان نا، یہ جو دم درود والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں، ہر کوئی نہیں، ایک تو جعلی وہ ہوتے دم درود والے، لیکن جو صحیح دم درود والے ہو نا بڑے مشکل ہوتے ہیں، بڑے ان کے لیے مشکلات اٹھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس کسی کے بار جنات آیا ہے۔ بات دیکھیں، ڈرامے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں علماء بھی ہوتے ہیں جو جناتوں کو کور کرتے ہیں۔ 2 نمبر لوگ تو ہر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ہر جگہ 3 فرقے بنتے ہیں۔ اب ایک وہ ہے کہ سرے سے دم درود نہیں مانتا، یہ بھی گمراہ ہے، شریعت سے ہٹا ہوا ہے۔ اور ایک ہے اس نے سب کچھ دم درود ہی سمجھ رکھا، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک ہے نہیں بھائی، دم درود کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، یہ صحیح ہے۔ ہر چیز میں بتاتا ہوں 3 گروپ ہوتے ہیں، جیسے پیروں کے بارے میں 3 گروپ۔ ایک کہتا ہے سب کچھ پیر کرتا ہے، یہ بھی گمراہ ہے۔ بداڑی منڈا ہو، نسبت ہو، فلاں گدا، فلاں گدلچے، فلاں ہے، عورتوں میں بیٹھنے والا بے نمازی، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک کہتا ہے ہم سرے سے پیر نہیں مانتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک کہتے ہیں نہیں بھائی، علماء جنہوں نے کام اس پہ کیا، انہوں نے بڑی محنت کی، علماء عوام کو دین سکھاتے ہیں، وہ ہو تو یہ صحیح ہے۔ یہاں دیکھیں رب کریم نے فرمایا لوگوں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی، ابھی دین شروع میں ابتدا اسلام میں اعلانات ہو رہے ہیں، اے محبوب یہاں بھی فانذر، وہاں سورہ ال عمران میں آیت نمبر 19 میں ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت نے فرمایا قل، آپ فرما دی اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، مجھے یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور جس تک یہ قرآن آج بھی حضور علیہ السلام، حقیقت میں تو حضور نے ہمیں دین دیا نا، ہم اسی کا پیغام لے کر علماء اور انبیاء اس میں زیادتی و کمی نہیں کریں گے۔ کیا انداز تھا رسول اللہ علیہ السلام کا، وہ صحابہ نے لیا، تابعین نے لکھا، سلسلہ بسلسلہ آیا، چینجنگ نہیں ہوگی۔ چینجنگ کو بدعات کہتے ہیں، بدعات سیئہ۔ کب کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ قرآن مشکل کتاب ہے، اس کو سیٹ پہ کر دیتے ہیں، اب ہم کہانیوں کی کتاب بنا لیتے ہیں، خرافات کی کوئی ادھر ادھر کتاب، ایک سچ اور 10 جھوٹ ملا کے عوام بھی کہیں گے سبحان اللہ، لوگوں کو بھی مولوی بولے گا تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں، بولیں گے سبحان اللہ، یہ مولوی بڑا اچھا ہے، یہ تو نہ بے نمازوں کو کچھ کہتا ہے نہ حرام خوروں کو کچھ کہتا ہے۔ ارے ہر وقت میٹھی بات کرنا سب سے بڑا بدعتی ہے، خطرناک۔ قرآن پاک میں نے بار بار کہا کہ 10 مرتبہ تبشیر کا ذکر ہے تو 40 مرتبہ انذار کا ذکر ہے، ڈرانا بہت زیادہ ہے۔ اور تو ہر وقت میٹھی میٹھی باتیں، ارے شوگر لگ جائے گا خدا کے بندے، کبھی کڑوی چٹنی بھی کھا لینا۔ نمازیوں کی تعریف کرنے والے مجھے اکثر کہتے ہیں نا، آپ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی تعریف کر لیا کریں، اور جو صدقہ خیرات ان کی تعریف، باقیوں کو چھوڑے۔ کیوں؟ میں رسول اللہ کا شریعت پھر ممبر پر بیٹھنے کے لیے کیوں آیا؟ پھر جا کے نا اپنی زمینداری کیسانی کرتا تھا،
اس پہ بیٹھنا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنا. میری جان کیا ہے؟ اللہ کی توفیق سے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَقَدْ، اللہ جسے بھلائی کا ارادہ کرے، ارے قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا نا، بندے میں نے تمہیں دین کی تھوڑی سمجھ دی، کیا فریضے پورے کیے تھے تو نے؟ چور اپنے جان پر کھیل کر پیسہ کماتا ہے، اور عالم دین اپنے جان پر کھیل کر دین کی تبلیغ نہ کرے، کہتے نہیں پھر لوگ چندہ بھی نہیں دیتے، اور پھر اگر میں پیر ہوں تو پھر مجھے تو، اب مرید کو تو پہلے یہ ذہن بنانا ہوگا نا کہ تو میرا مرید ہو گیا، اب میں بھی جنتی ہوں، تیرا عقیدہ بھی ہے اور تو بھی جنتی ہو. کہتے سبحان اللہ. ایک یہاں پہ آیا لڑنے لگا مجھ سے نا، بولا میں اور میرا پیر جنتی ہے. میں نے بولا اللہ کی پناہ، یہ تو یہودیت کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں مسلمان جنتی ہے، اہل سنت جماعت، لیکن کسی شخص کو ایسے کہہ کر کہ وہ کہتے میں اور میرا پیر، انا للہ و انا، شیطان کیا سو گیا؟ وہ کیا مر گیا؟ ارے آخری دم تک بڑا لڑاکو ہے، بڑا خطرناک ہے، ایمان نام اسی کا ہے، آخری سانسوں تک لڑتا رہتا ہے. کتنے بڑے بڑوں کو قرآن کا واحد جہنم میں انہوں نے پہنچا دیا، ہوا میں اڑنے والوں کو. برسیسا کا واقعہ اب یہ بھی سورہ اس میں آپ اپنے 28ویں پارے میں سنا، اور اسی طرح بلمبر باورا کا سورہ آل اعراف میں وہ 7ویں نمبر سورت میں سنا. تو ڈرائیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، یعنی لوگوں کو یہ بات منواؤ کہ بڑا اللہ ہے، بس قدرت والا اللہ ہے. میں نے کہا نا قرآن ایسی اللہ کی پیاری کتاب ہے، اس میں محبت کرو. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار اگر میں یہ بات کروں کہ میری عزت داؤ پہ نہ لگ جائے، میں تو امام ہوں، میں تو پیر ہوں، اگر یہ بات کروں اس محلے میں ایک شرابی کا بھائی بھی بڑا طاقتور ہے، بولے کہ تو شرابیوں کے خلاف بولتا ہے، بدکاریوں کے ایک بدکار ہے وہ، ایسے نہ، تو فوراً آپ کے ذہن میں قرآن اگر تو پڑھنے والا ہے تو بولے نہیں، میں نے سورت نمبر 3 آیت نمبر 26 میں پڑھا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ آخر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں نے سورت نمبر 4 میں پڑھا کہ عزت تمام اللہ کے لیے. سورت نساء آیت نمبر 139. میں نے سورہ یونس کے میں آیت نمبر 65 میں پڑھا عزت اللہ کے پاس ہے. میں نے سورت نمبر 35 آیت نمبر 10 میں پڑھا اگر تم عزت چاہتے ہو عزت اللہ کے پاس ہے. میں نے 5 نمبر سورہ منافقین سورت نمبر 63 آیت نمبر 8 میں پڑھا اے منافقو تمہیں غلط فہمی ہے، عزت اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے. تو قرآن تمہیں وارننگ دے گا کہ دیکھ نہیں، گھبراؤ نہیں. اگر قرآن پاک پڑھا ہے تو تمہاری لین لگ جائے گی قرآن کی آیتوں کو، پھر آپ کیا کہ گھبراہٹ اللہ کی طرف سے اتنا وہ، اور میں اس کے باوجود بھی کسی کی طرف جھکوں نہیں، یہ شخص خطرناک ہے. ارے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ مکے والے اپنے آپ کو بڑے طاقتور کہتے ہیں. اب ان کے واقعات حال کیا ہوا؟ نظریں جن کو خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظریں جن کے اللہ پر ہو. ارے تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یہ رہ جائے، کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ کی سچی محبت وہ ہے کہ رسول اللہ نے تبلیغ دین کی کیسے کی، صحابہ نے کیسے کی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیو. کپڑے ہر حال میں نماز کے، اس وقت نماز کا حکم نہیں تھا، پھر بھی نجاست سے گندگی سے دور، باطنی طہارت، ظاہری طہارت تفسیر پہ نہیں جاتے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے دور رہیو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو. امت کو سمجھانا ہے. نیوتا جانتے ہو نیوتا؟ دیکھیں بعض چیزیں ہم مانتے ہیں، رسول اللہ کی شان تو بہت بلند تھی، وہ تو ہمارے پاس ایسے کلمات ہیں جو رسول اللہ کی شان ہے. وہ تو ایسے سوچ بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور کسی کو اس لیے دے کہ یہ کل مجھے دے گا. حضور تو بانٹنے والے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بعض جگہوں میں میری لڑائی ہو جاتی ہے. یہ شکر ہے آج تک علماء مجھ سے نہیں لڑے، اللہ ان کے لڑائی سے بچائے. اور میں اس بات میں مخلص ہوں کہ علماء جو کہتے ہیں وہ اپنے میں نے رات ایک بات کی تھی کہ سورت نمبر 47 آیت نمبر 7 میں کہ اللہ فرماتے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جمائے گا. تو اس میں نے بولا دین کیا ہے؟ تو اس میں آپ کو یہ بتاؤ، دین تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ دین تو وہ اللہ کا پیغام ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا، کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اسی کی بندگی ہے، کسی اور کی بندگی نہیں، جو دین اسلام کہلاتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام.
ایک تو دین ہے، دین تو اور باطل عقیدے بھی ہوتے ہیں، جیسے یہ عیسائیوں وہ سکھوں کا دین وغیرہ، لیکن ہمارا دین جو ہے، لیکن میری مراد اس سے یہ نہیں تھی کہ مسجد دین ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دین کی مدد کرتے ہیں تو علماء اس مسجدوں میں مدارس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں کو کون دیتا ہے، اللہ کی بندگی کی تبلیغ کون کرتا ہے، نماز کی تبلیغ کون کرتا ہے، روزہ رکھنے کی ترغیبات کون دلاتے ہیں. آج یہ مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی دنیاوی کوئی سیٹ وہ کوئی سیاسی لیڈر تھوڑی آتا ہے کہ لوگ اگر معتکفین حضرات کی خدمت کرتے تو علماء ہی تو کرتے ہیں. تو یہ میں نے کہا ان لوگوں کے پیچھے چلو، یہ تمہیں دین سکھاتے ہیں. اس اعتبار سے کل کو کوئی یہ نہ آ جائے کہ بھائی تو نے تو کہا کہ دین اسلام وہ مسجد ہے، دین تو علماء ہے. میں نے بولا بھائی آپ کل کوئی بولے کہ میں دین کی مدد کیسے کروں، تو بھائی یہ لوگ جو ہے علماء ہیں، پیران اعظام ہیں، یہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں. انہوں نے مدارس آباد کے لوگوں کو عقیدہ، لوگوں کے عقیدے کی درستگی، لوگوں کی عباداتوں کے معاملات کی درستگی یہی کرتے ہیں. انہیں پر اپنے جو ہے نا صدقات خیرات خرچ کرو، تمہیں خود جنت مل جائے گی، کیونکہ تم ان کے پیچھے چلو گے تو یہ تو جنت کی طرف رواں دواں ہے نا. ان کی اکثریت کوئی اگر ٹیڑھا اس میں گھسا ہوا ہے دنیا کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن علماء جو ہے قیامت تک وہ یہ اسی دین کے حافظ ہیں. اللہ انہی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راہ راست پر ہے. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ نیوتا جو ہے ٹھیک ہے جائز، آپ نے کس کو اس کی شادی ہے، میں نے اس کے والد کو 10,000 دیا کہ چلو یہ مجھے 12 دے دے گا. دنیا میں ہمارے رسم و رواج ہے، لیکن میں کہتا ہوں بعض چیزوں میں اضافہ نہیں کرو. خاص کر ولیمہ کے ٹائپ ہم کیوں دے رہے؟ میرا بھائی ہے، میرا چاچا ہے، میرا ماموں ہے، میں پہلے کیوں نہیں دے رہا؟ ٹائم اینڈ کھانے کے بعد کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ اس کا ولیمہ برباد کروں. وہ غریب جا رہا ہے، اس نے یہ اور وہ پہلے سے ولیمہ کھلانے والے کی بھی سوچ خراب ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے ارے 10 لاکھ روپے ولیمہ پہ آ رہا ہے، 2 لاکھ تو لوگ دے دیں گے. انا للہ. بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں پہلے میرا ذہن بنانا، میں اپنا ذہن بناؤں کہ بھائی اتنے لوگوں کو دعوت داؤ، میں اپنے طرف سے کھلاؤں نا. یہ کون سا ولیمہ ہے؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام نے ولیمہ نہیں کھلائے تھے؟ کیا صحابہ نے نہیں کھلائے تھے؟ میں اس بات پہ لڑتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس کو ٹچ نہ کرو. آپ نے ان کی مدد کر دی ہے، نیوتا کرنا ہے تو پہلے دے دو نا جا کے. این شادی کے موقع پر میں نے بولا مجھ سے لے کے دکھا دو ذرا، خود میدان عمل میں آتا ہوں نا. کسی سے نہیں مانگو کہ بھائی تیرے بیٹے کی شادی میں لفافہ کھانے کے وقت نہیں دوں گا. ہاں ٹھیک ہے میرا آپ رشتہ دار ہے، میں پہلے جا کے آپ کو مدد کر سکتا ہوں. یہ نہیں میں اس کا نہیں، رسول اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے، علماء نے لکھا یہ نہیں ہوتا وغیرہ جائز ہے، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ تو جا کے بالکل نہیں رسول اللہ کی سنت میں جا کے ٹانگ اڑا کے اس کو بدعت میں کنورٹ کر کے وہاں پہ مرد عورت جمع ہو کر جو ہے نا فساد کر دے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے محبوب لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. اپنے رب کے رضا کے لیے صبر کیجئے. سب سے پہلے رسول اللہ نے دین اسلام کو عملی جامہ پہنایا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نماز کیسے پڑھی میرے بھائیوں، روزے کیسے رکھے؟ ارے ہم ایک روزہ مشکل سے رکھتے، میرے نبی نے ڈبل روزے رکھے. ارے جہاد میں خود عملی میدان میں خود تلوار چلانے والے. ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی پیر بن جائے کہتا میں تو نہ مسجد میں آتا ہوں، نہ تراویح پڑھتا ہوں، نہ درس قرآن کرتا ہوں، نہ سنتا ہوں، میں تو یہاں بیٹھا ہوں گا اور بس میرے پاس لفافہ لے کے آؤ، میرے گھر میں آ جاؤ. ناراض مت ہوئیے، میں بھی پیروں والا ماننے والا ہوں، لیکن ایسے لوگوں کا سخت دشمن ہوں جو اہل سنت و جماعت کے ناک کاٹ کے رکھ دے اور پھر آتے ہیں اب پیروں کے خلاف مت بولے. میں نے بولا تو شیطانوں کے خلاف بولتا ہوں. پیر تو وہ ہے نا کہ دین کی خدمت تو کرے. رسول اللہ والا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو کون سا وہ بنا ہوا ہے؟ تو صبر کیجئے، خود میدان عمل میں آئے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا. سور کیا ہے؟ یہ دوسرا نفخہ ہوگا، ایک سینگ اس میں اسرافیل علیہ السلام پھونکے گے. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ بڑا مشکل، یہ وقت یہ سخت دن ہوگا اور کافروں پر آسان نہیں ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اے محبوب مجھے چھوڑیے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا. اس واقعہ کو دیکھیں، ماں کے پیٹ سے اس وقت نہ اس کے پاس مال تھا، نہ یار مددگار.
یہ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ مخزومی کو آل مکہ وحید کہا کرتے تھے. آپ لوگ ان کو جانتے ہیں نا. سورہ نون سورہ قلم میں اس کا واقعہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے، یہ میں نے بولا نا جن کے پاس تھوڑا سا مال ہے تو وہ علماء کے سامنے اکڑ کے آ جاتا ہے، کم بخت کہیں کا جہنمی. تو یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 سے بیان کر دیا. آخر میں کہا اس کی تو اصل میں خطا ہے. پھر ماں سے پوچھنے لگا، ماں نے بولا ہاں تیرے باپ کی بڑی پراپرٹی تھی، میں نے بولا کہیں یہ لاوارث نہ رہ جائے تو میں نے پھر ایسے کیا تو ایسے آ گیا، کم بخت کہیں کا. آپ دیکھیں تو لوگ ان کو یکتا کہتے تھے. ولید بن مغیرہ مخزومی کو اہل مکہ وحید کہا کرتے تھے، یعنی یکتا. اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، یا وحید سے مراد حرامی یعنی بغیر باپ کے. یہ بڑا متکبر، مکہ اور طائف میں سب سے دولت مند. میں نے کہا نا وہ حج کے دوران 3 دن لوگوں کو حلوے وہ کیا کچھ کھلاتا تھا، بولے آگ نہ جلے بس، لیکن رسول اللہ کا بڑا دشمن. تو رب فرماتا ہے میں ان کے ساتھ کیا، محبوبہ فکر نہ کریں، اب کے دشمنی ہے نا، میں کیا حالت اس کی کرتا ہوں. اب اللہ کے گرفت میں آیا تو ان بطش ربک لشدید وجعلت لهم مالا ممدودا. اے محبوب، اور اسے وسیع مال میں نے عطا کیا اور بیٹے دیے وہ بنین شہودا جو ہر وقت اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. چنانچہ ولید 3 لاکھ دینار کا مالک تھا. اس وقت طائف میں اس کا بہت بڑا باغ تھا جس میں ہر قسم کے پھل تھے جو سارا سال رہتے تھے. ولید کے 10 بیٹے تھے جنہیں نوکری یا تجارت کے لیے کبھی باہر جانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے. ان میں 3 ایمان لائے، خالد، ہشام، عمارہ یا ولید. ولید بن ولید. باقی سب جہنم رسید ہو گئے. وَمَعَتُ لَهُ تَمْهِيدًا. اور میں نے ان کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی ہیں اور میں نے اس کے لیے اور بہت کچھ مہیا کیا. اور کوئی دینے والا نہیں ہے، لیکن اس کو غلط فہمی ہے. اب رسول اللہ کے خلاف یہ کیا ان کو غلط فہمی ہو گئی. ثم یطمع ان ازید. پھر یہ طمع کرتے کہ اس میں اور ان کے لیے بڑھاؤں گا. یہ غلط فہمی ہے اس کو. ایسے نہیں ہوگا، کلا، ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا. یعنی ولید اتنا حریص ہے کہ اس کے مال و جاہ پر صبر نہیں کرتا، زیادتی کی کوشش میں ہے. چاہتا ہے کہ باوجود نہ شکری کے اللہ والوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ ٹکر لینے والا، وہ کہتا ہے اس میں مزید برکت. اب برکت سے محروم ہو گیا. اب یہ نہیں ہوگا. اس آیت کے بعد وہ نزول پر آیا اور ایسے ذلیل ہو کر مرا. دنیا نے تماشا دیکھا. انو کان لآیاتنا عنیدا. یہ ہمارے آیتوں سے عناد سرکشی کرتا ہے، ہماری آیتوں کو کہتا ہے کہ یہ تو جادوگری ہے اور اس کے بارے میں کیا کیا بکواسات کرتے ہیں. یہ آخری آیت آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے سورۃ الصعودہ، قریب ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اسے آگ کے پہاڑی سعود پر چڑھاؤں. جہنم میں بہت بڑی پہاڑی ہے، بعض روایت میں 70 سال اس پر چڑھا جائے، اسے سڑا دو، گرانا. اس کا یہ حال ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام سے انہوں نے جو کرنا تھا وہ نہ کہ بلکہ اس کے برعکس آیا. سعود دوزخ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس کی بلندی 50 سال کی راہ ہے یا 70 سال کی. اور اس کے باوجود اس نے کیا کہا، انہو فکر، اس نے سوچ کیا، وقدر، پھر ایک اندازہ لگایا، فقتلا، برباد ہو جائے. یہ معلوم کیف قدرہ، اس نے کیسے اندازہ لگایا. ثم قتل، پھر برباد ہو جائے. کیف قدرہ، اس نے کیسے فیصلہ کیا. ثم نظر، پھر اس نے سوچ کر غور کیا. ثم عبس بصرہ، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا. پھر ادبر واستکبر، پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا، یہ نہیں ہے مگر ایک انسان کا قول. ان ھذا الا قول البشر سأصلی سقر. رب فرماتا ہے ان قریب میں ان کو جہنم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالوں گا. وما، کون سی آگ ہے؟
वमा अदराक मा सकर, एक मुखातब को क्या पता सकर क्या है, ला तुबकी वला तदर, न बाकी रखती है और न छोड़ती है, न जिंदगी है न मौत है, ला यमूत बिहा वला यहया लवाहतुल लिल बशर, इंसान की खाल उतारने वाली आग है, अलैहा 19, इस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, और वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइका, और वो दारोगा नहीं है मगर फरिश्ते हैं, और इनकी गिनती को हमने नहीं ठहराया मगर फितना उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, ताकि यकीन कर ले वो लोग जिन्हें किताब दी गई। तो रात में भी इन 19 फरिश्तों का जिक्र था, वह याज़ादल्लज़ीन आमनु ईमाना, जो ईमान है उनका ईमान मजबूत हो जाए कि हाँ इन 19 फरिश्तों का जिक्र वहाँ भी था यहाँ भी था अल्लाह की तरफ से। वला यर्ताबल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और शक न करे वो लोग जिन्हें किताब दी गई, जिन्हें तौरात पढ़ी, ईमान और ईमान वाले। व यक़ूल अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और कह दे वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, और काफिर माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया कि नौ का। तो काफिर मुशरिकीन ने कहा, एक ने कहा अरे मैं तो 10 के लिए अकेला काफी हूँ, एक ने बोला अरे हम तो ऐसे ऐसे करेंगे, उन्होंने मजाक उड़ाया। कज़ालिका युदिल्लुहु मन यशा, इस अल्लाह को गुमराह फरमाता है जिसके लिए चाहे हिदायत देता है जिसको चाहे। वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, ए महबूब तेरे रब के लश्कर को सिर्फ वही जानता है। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, ये तो इंसान के लिए कुरान नसीहत है। तो यहाँ वलीद की चंद बातें, उसके बाद आपकी छुट्टी के एक बार वलीद ने प्यारे अकायद दो जहान से सूरह हामीम सजदा की कुछ आयतें सुनी। ये जो इसने अंदाज़ा लगाया और सोच विचार की और तेवरी चढ़ाई में बिगाड़ा, इसके बाद और कौम में आकर कुरान करीम की बहुत तारीफ़ की। इससे एक पता ये भी चलता है कि इंसान किसी मुसीबत में फंस जाए ना, फिर उस मुसीबत से नहीं निकल सकता। मेरे भाइयों सामीनों ये बात सुनो, आपके घर में कोई मुसीबत आ गई, कोई गलत रिवाज रस्में आ गई ना, उससे छुटकारा बड़ा मुश्किल होता है। रस्में रिवाज है वडेरों में बनती है। अब कौम को सर पे चढ़ाया ना, तो बहुत सारे बादशाह ऐसे आए, जैसे गालिबन तुब्बो के बारे में भी आया कि वो कौम फिर नहीं छोड़ती, वो कहते तूने तो यूं कहा। अब वलीद ने चंद बातें की, कौम भी बिगड़ गई। देखे यहाँ पे जिससे कौम भड़क गई कि अब कुरान की तारीफ कर रहे हैं। ये जो वडेरे होते हैं ना, जो गरीबों के हाथों से खाते हैं, फिर ये खुद फंस जाते हैं। अल्लाह की बंदगी से जब इंसान निकलता है ना, फिर अल्लाह उनको फंसा देते, कहते अब हमने बहुत सारे ऐसे शादियों में मुसीबतें खड़ी की हैं जो रसूलुल्लाह के सुन्नत से सब उलमा जानते हैं, हट कर है। अब मर्द कुछ कर ही नहीं कर सकते, वो कहते कुछ करें तो घर में लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। अब एक मर्द कहता है बीवी साहबा बस थोड़ा सा जहेज है, ठीक है शुक्र, हम गरीब। अरे तू बड़ा वो आ गया, हमारे फलां में यूँ किया, फलां ने यूँ किया, तू ज़रा सूद पे पैसे उठा ना, क्या होता है यूँ करना। अब वो गरीब फंसा हुआ, अब क्या करूं, गलत रस्मों रिवाजों में अब वो छुटकारा ही नहीं है। तो अब वलीद के अब कौम ने चेहरे बिगाड़ लिए। अबू जहल ने कहा मैं वलीद को ठीक करूंगा। अब वलीद को भी के अबू जहल को भी पता चले, बड़े बड़े सरदार थे कि ये भी तो अच्छी अच्छी बातें कहने लगा उनके बारे में। तो वलीद के पास आकर बोला कि कुरैश कहते हैं कि तू मोहम्मद सल्लम की तारीफ इसलिए करता है कि तू इनसे कुछ माल हासिल करे, तू बड़ा लालची है। जितना पेटू होता है उसका, और उसका बड़ा पेट है तो ज्यादा खाना मांगता है ना। हम समझते हैं थोड़े से बंगले आ जाए तो नहीं, बंगला आ जाएगा तो उसका खर्च भी ज्यादा होगा। आपकी तनख्वाह लाख रुपए होगी तो खर्चा तुम्हारा 1.5 लाख होगा। अब कोई 20,000, उलमा बहुत कम तनख्वाह लेते हैं, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने इसके खर्च भी कम है, क्योंकि क़यामत के दिन कम का हिसाब देना पड़ेगा। अब देखे अल्लाह की कुदरत, देखे 50,000 वाले को देखो तुम्हें 20,000 देंगे, लाख वाले 1.5 लाख वाले 2 वाले, वो बोलेगा दिमाग ख़राब है कि 50,000 से वो 20,000 से तो मेरे एक दिन का खर्चा नहीं चलेगा। तो बोले क्या है उलमा इंसान नहीं है, ये भी गमी खुशी करते, तुमसे अच्छे का लिबास पहनते हैं। ये तो अल्लाह की कुदरत के मंज़र हैं। तो याद देखें, ये बात यहाँ पे आप लोगों खाने का टाइम हो गया, ख़त्म करता हूँ। तो अबू जहल अच्छा कि तुम्हें उसने कोई पैसा देने की लालच की, बिल्ली की ख्वाबों में चीचड़। तो अबू जहल ने समझा हम तो दुनिया परस है, अरे ये भी वलीद भी ऐसे होगा। फिर अबू जहल के साथ कुरैश के पास आकर वलीद आकर बोला कि क्या मोहम्मद मुस्तफा सल्लम दीवाना है। अब ये देखे अंदाज़े लगा रहे वलीद। वो बोले नहीं, वलीद ने क्या बोला, नहीं दीवाना तो नहीं है, क्योंकि मैंने दीवानों को देखे वो ऐसे नहीं होते, शायर हैं। वो बोले नहीं, शायरों को भी मैंने देखा ऐसे नहीं होते। अब वलीद हकीकत पे थोड़ा थोड़ा आ रहे। तो क्या कहा, कायन है। बोले नहीं कायन भी नहीं होते, उधर इधर की लगाते हैं, और इसकी बात तो 2 टोक है।
تو وہ بولے نہیں کائن بھی تو نہیں ہے. لوگوں نے کہا اچھا تو ہی بتا کیا ہے. تو کچھ سوچ کر بولا کہ اب کیا بولوں, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو میں بولوں. تو آقا جادوگر ہیں, ان کے جادو کی وجہ سے جو ہے لوگ ان کے پیچھے چلتے. حالانکہ ان کا مخ کو خود پتا تھا کہ بھائی یہ رسول اللہ علیہ السلام تو اس سے مکے میں رہے, یہ تو کسی مدرسے میں نہیں گیا, کسی جادوگروں کے پاس نہیں گیا, تو جادوگر کیسے ہوا. لیکن اب خواہ کی بات عوام کے سامنے بنانی تھی کہ میرا چھٹکارا اسے ہو جائے, تو اس لیے انہوں نے یہ بکواس کیا. ولید کا پھر رزلٹ کیا رہا کہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, نہ اللہ ملا اور نہ صلی اللہ علیہ وسلم, برباد ہو گیا. تو اللہ والوں کے مقابلے میں جو بھی آتے ہیں یہ دین تا قیامت رہے گا. جو علماء کرام پیران اعظام ان دین کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں, یا اللہ تیری رضا کے لیے جنہوں نے اس دین کی خدمت کی ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہے, یا اللہ ان کے لیے دعا نکلتی, اتنے معتکفین حضرات بیٹھے ہیں, یا اللہ تم بھی دعا کرو, یا اللہ اس دین کے صحیح خادموں کو ترقی عطا فرما, کریم اللہ ان کے پیچھے میں چلنے کی توفیق عطا فرما, جو میرے نبی کی شریعت ان کے سنتوں کی پہلے تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان کی تشہیر کرتے ہیں اور نوجوان نسلوں کو گمراہی سے بچاتے ہیں. آج ہمارا اور غیروں کا مقابلہ وہ فحاشی کے ذریعے یوٹیوب, واٹس ایپ, فیس بک کے ذریعے فحاشیاں پھیلا رہا ہے. علماء, اب میں ان علماء پر افسوس کرتا ہوں, ویڈیو نہیں بنا, ارے خدا تمہیں ہدایت دے, فحاشی ہمارے گھروں میں آ گئی. کم از کم کوئی غیرت مند ایک ویڈیو دے کر, عالم دین کا ایک وہ کلپ دے کر یہ سنت بتا رہے ہیں, یہ رسول اللہ کی شریعت بتا رہے ہیں, کوئی گھر میں ایک ماں بہن سن کر کم از کم گھر بیٹھ کے ہم دین کا پیغام پہنچاتے ہیں. ورنہ الحمدللہ حرام سے بچنے میں علماء سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن الضرورات تبیح المعذورات, یہ مفتی کورس کا بہت بڑا قاعدہ ہے. ضرورت کے وقت ناجائز چیز بھی جائز, انما الاعمال بالنیات. ہم اس لیے نہیں بنا رہے کہ ویڈیو کہ ہم فحاشیوں اور یانیوں کو پھیلا, ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ دین کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں جو آتا ہے ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد. کریم اللہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ 23 رات ہے, یا اللہ جتنے معتکفین حضرات ہیں سب کا بیڑا پار فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما. انہی معتکفین کی برکت سے تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما, ہمیشہ کے لیے 5 وقت نماز پڑھنے والے بنا دے, بیماران اسلام کو صحت دے. یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال, بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد, بے گھروں کو اپنے گھر. پیارے اللہ تو رحیم اور کریم ہے. یا اللہ ملک پاکستان اس شرکراج کو امن کا گہوارہ بنا, مظلوم مسلمانوں کو جہاں بھی ہیں یا اللہ خصوصاً بیت المقدس کے لیے, ان کے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ہے. تھوڑے سے یا اللہ تعالی اسرائیل نے آج ہمیں پھنسا ہے, یہ ہماری دین سے ہٹنے اور رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑنے کی علامت ہے, ورنہ وہ کون ہوتے کہ ہمارے راستے میں حائل ہوں. یا اللہ تعالی ہمیں متحد کر دے. یا اللہ پیارے نبی کی شریعت, ان کے سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت, زندوں کو دین اسلام پر جینا اسی پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.